الحمدللہ الذی وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ میرے محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یاسوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ میرے محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، ہم نے تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے جس طریقے سے پچھلی امت کے لوگوں پر فرض کر دیے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تقوی اختیار کرنے والے بنو۔ میرے محترم دوستو، رمضان کا مہینہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، رحمتیں بڑھا دی جاتی ہیں، برکتیں بڑھا دی جاتی ہیں۔ جو اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر رحمتوں کو نازل فرماتے ہیں۔ اس مہینے کے اندر بارش کے قطروں کی طرح اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ ہم جو عشرے کے اندر ہے، یہ پہلا عشرہ ہے، 10 دن کا ایک عشرہ ہوتا، پہلا، دوسرا، تیسرا عشرہ ہوتا۔ ہم پہلے عشرے کے اندر، رحمت والے عشرے کے اندر ہے۔ پہلا عشرہ کیا ہے؟ رحمت والا عشرہ ہے پہلا۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا ہے، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے، روزوں کو رکھنا ہے، کلام پاک کی تلاوت کرنا ہے، کیونکہ یہ کلام پاک کا خاص مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مہینے کے اندر کلام پاک کو نازل فرمایا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، بولے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ کلام پاک سے خاص ہمیں نسبت ہونا ہے۔ صبح میں فجر کی نماز کے بعد کلام پاک کی تلاوت کر لیے، ذکر و اذکار کرے، روزے کی حالت ہے، الحمدللہ روزوں کے ساتھ ہیں ہم، اور پھر ظہر کی نماز ہو گئی، نماز کو جائیں گے، ظہر کیے جانے کے بعد پھر کلام پاک کی تلاوت کر لیے، تھوڑی دیر آرام کر لیے، پھر یعنی کہ ہمارا صبح سے فجر سے لے کے عشاء تک، پھر عشاء سے لے کے صبح تک اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، اللہ کلام پاک کی تلاوت کرتے ہوئے گزارے۔ دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ جو دنیا دیے ہے یہ دنیا کسی کے ہاتھ نہیں آئی آج تک، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ رب العزت نے ہمیں چھوٹی سی زندگی دے کے دنیا میں بھیجی۔ اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر کے دنیا سے جانا ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامہ 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ ایک ایمان والے کے لیے دنیا قید خانہ ہے حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ مسلمان کے لیے دنیا کیا ہے؟ قید خانہ ہے۔ کافروں کے لیے دنیا جنت ہے۔ ہمارا ایمان آخرت کے اوپر ہے، ہمارا یقین آخرت کے اوپر ہے۔ اللہ پاک ہمیں اجر عظیم دیں گے آخرت کا۔ تو رمضان کے مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، یہ امت کے اوپر اللہ پاک مہربان ہوتے۔ رمضان کے مہینے کے اندر ایک نماز پڑھیں گے تو فرض نماز 70 فرض نمازوں کا ثواب دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ کوئی روزے سے ہے، اگر کسی کو افطار کرا دیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، صحابہ نے پوچھا، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ویسی طاقت نہیں ہے، وسعت نہیں ہے کہ ہم کسی کو کھانا کھلا سکیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، تم اگر کسی کو روزے دار کو کھجور بھی اگر کھلا دیں گے افطار کے وقت میں، یا ایک گھٹ پانی پلا دیں گے، تو بھی ثواب سے خالی نہیں ہے۔ کل اللہ تبارک و تعالیٰ احد پہاڑ کے برابر ہمیں ثواب دیں گے۔ یہ یہ یقین جو ہونا چاہیے، الاخلاص کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ ہمیں ہر عمل کرنا ہے۔ جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ مالداروں کے اوپر زکوٰۃ فرض کر دی،
صاحب نصاب جو ہے، جو مالدار ہے، ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اب زکوٰۃ کو کیسی جگہ دینا ہے، زکوٰۃ کو کہاں پر اپنی زکوٰۃ کو نکالنا ہے، کس کو زکوٰۃ دینا ہے؟ ہمارے رشتہ داروں میں زکوٰۃ دینا، رشتہ داروں میں غریب ہے، یتیم ہیں، بیوائیں ہیں، ایسے لوگوں کو ڈھونڈو۔ رشتہ داروں کے اندر پہلا حق بنتا ہے رشتہ داروں کا۔ یہ زکوٰۃ جو اللہ نے فرض فرمائی ہے، یہ زکوٰۃ ہے نا رشتہ داروں کے اندر دو۔ ہمارے رشتہ داروں کے اندر، ہمارے خاندان کے اندر کیسے لوگ ہیں جو ہے نا اتنے غریب ہیں کہ ان کی عید بھی پوری نہیں ہوتی، اتنے غریب ہیں کہ ان کا گزارا بھی نہیں ہوتا، تو ایسے لوگوں کو ہے نا ڈھونڈ کے زکوٰۃ دو۔ اور زکوٰۃ کو کبھی ہے نا یہ مت سمجھو جس طریقے سے حضرت ثعلبہ سمجھے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صحابہ کو بھیجے تھے، صحابہ کی جماعت گئی تھی ان کے پاس۔ حضرت ثعلبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، آ کے بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا کر دو، برکت کے لیے دعا کرو۔ بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرے تو اتنی بکریاں ہو گئی کہ مدینے میں رہنا نہیں، مدینے سے باہر تک ان کی بکریاں تھیں۔ ایک وقت ایسا آیا مدینے کے باہر جا کے رہتے تھے 3-4 میل دور پہ۔ اللہ نے بہت نوازا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں تھیں ان کے ساتھ، حضرت ثعلبہ کے ساتھ۔ لیکن ہوا کیا میرے دوستو، حضرت ثعلبہ کے پاس جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ لینے کے لیے، مانگنے کے لیے صحابہ کو بھیجے تو حضرت ثعلبہ زکوٰۃ سے انکار کر دیا۔ یہ جزیہ ہے، یہ ٹیکس ہے کہنے لگے۔ صحابہ ناراض ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض ہوئے ان سے۔ پھر خلیفہ اول خلفاء راشدین کا وقت آیا، حضرت ابو بکر بھی نہیں لیے زکوٰۃ، حضرت عمر بھی نہیں لیے۔ تو میرے دوستو یہ زکوٰۃ کا نہیں دینا، کل یہ مال جو ہے اپنے پاس جو مال ہے، اللہ نے جو مال عطا فرمایا ہے، اگر اس مال کو ہم اللہ کی اس کی زکوٰۃ نہیں نکالیں گے تو کل یہ سونا، یہ چاندی کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی آگ میں، دوزخ کی آگ میں، جہنم کی آگ میں پگھلائیں گے، اس سے داغ دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ پاک کلام پاک میں فرما رہے ہیں ہم ان کے پیشانیوں پہ، کمر پہ ہے نا نشان دیں گے، داغ دیں گے ان سے، وہی ان کے مال سے داغیں گے اور ان کے مال کا سانپ بنا کر، توق بنا کر گلے میں ڈالا جائے گا۔ تو میرے دوستو اسی لیے رحمتوں والا مہینہ ہے یہ، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتے رہتی، ہر وقت، ہر سو، ہر لمحہ، ہر منٹ اللہ کی رحمتیں نازل ہوتے رہتی۔ تو اس مہینے کو ہے نا ایسا سمجھنا چاہیے کہ ہے نا اس کا یہ رمضان کے مہینے کا جو روزہ ہے، یہ روزہ آج جو روزہ ہے، یہ ایک روزہ جو ہے آج کے دن کا جو روزہ ہے، اگر ہم نہیں رہیں گے تو ہے نا پورے سال بھی اگر روزے رہیں گے تو یہ روزے کے برابر نہیں پہنچ سکتے، رمضان کے مہینے کے روزے کے برابر۔ خیر جو بیمار ہے، جو ہے نا سفر میں ہے، ان لوگوں کے لیے چھوڑ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ، لیکن جو صحت مند ہے، جو روزہ رہ سکتے، جو طاقتور ہے، صحت مند ہے، اب ہم ایسی حالت میں بھی روزے کو چھوڑیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی اپنے اوپر ہوں گی۔ کل اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے حشر کے میدان میں، کل سوال ہوگا ہمیں۔ تو میرے دوستو رمضان کے مہینے کی ہے نا رحمتوں کو لوٹنا ہے، یہ لوٹنے والا مہینہ ہے، یہ رحمتوں کو اتنا لوٹنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، عبادت ہے نا اتنی جسے آگے ذکر و اذکار میں اپنی زبان کو تر رکھنا ہے، درود شریف کی کثرت کرنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، بازار میں گئے تو چوتھا کلمہ پڑھنا ہے، مسجد کی طرف آنا ہے، اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے، روزے کی حالت میں غصہ بھی زیادہ نہیں کرنا ہے، غصے میں نہیں آنا زیادہ، اپنے دماغ کو ٹھنڈا رکھنا ہے۔ تو میرے دوستو یہ ہم جیسے گنہگاروں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا آفر دیے ہے، رمضان کے مہینے کا آفر، تو اس کو ہے نا غنیمت جانو، کیونکہ میرے دوستو گزشتہ سال جو ہمارے ساتھ تھے رمضان کے مہینے میں، آج وہ لوگ نہیں ہیں۔ دیکھو اپنے جو ہے کہ محلے میں دیکھو، اپنے گاؤں میں، اپنے رشتہ داروں میں دیکھو، گئے سال جو لوگ تھے رمضان کے مہینے میں، آج وہ لوگ نہیں ہیں۔ اب ہم بھی جو ہے کہ اللہ جو ہے رکھیں گے صحیح سلامت تو آنے والے سال رہیں گے، ورنہ جو ہے کچھ حادثہ وغیرہ پیش آ جائیں گا تو ہم بھی جو ہے کیا ہے دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے اپنے لیے۔ تو جہاں تک ہو سکے اس لمحے کو، اس رمضان کے مہینے کی راتوں کو تراویح پڑھنا ہے، تراویح میں کھڑنا ہے، تراویح پڑھنا ہے، کلام پاک کو سننا ہے، یہ کلام پاک کا ہی مہینہ ہے یہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ روحی فدا کالی کملی والے تاجدار مدنی احمد مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پہ کلام پاک کو نازل فرمایا تاکہ لوگوں کے لیے ہدایت کا راستہ بنے، انسانوں کی ہدایت کے لیے کتاب کو اتاری گئی۔ تو میرے دوستو اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔